السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی مجلس میں ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے: کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ جواب جاننے سے پہلے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ قربانی عبادت ہے، اور عبادت وہ معتبر مانی جائیں گی جن کا ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جس کی وضاحت کی ہے۔ اپنی طرف سے ہم کوئی بھی کام عبادت کے طور پر نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے واضح انداز میں بیان فرمایا: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا ہمارے اس دین میں جو پہلے سے نہیں کیا گیا ہے، وہ مردود ہے۔ عبادت کے لیے ثبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے: کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قربانی کا حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کی جائے؟ تو میرے بھائیوں، اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی وضاحت امت کے لیے نہیں کی کہ امت کے لوگ میری طرف سے قربانی کریں۔ ایسا کسی بھی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ہے۔ جس کا ذکر ہے اس کو کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور آپ اسی محبت کے مطابق اور اسی محبت کے تقاضے سے ہم وہ تمام کام انجام دیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا مطلب۔ قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، وہ عموماً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ روایت ابو داؤد میں 2790 نمبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، انہوں نے بیان فرمایا: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کے جواز، یا اسی طرح سے جو صلحائے امت اولیاء امت ہیں ان کی طرف سے قربانی کے جواز میں۔ لیکن یہ روایت صحیح نہیں، کیونکہ اس میں ایک راوی شریک ہیں جو صحیح الحفظ ہیں، ان کا حافظہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے شریک کے جو استاذ ہیں ابو الحسنہ، یہ مجہول راوی ہیں، اور اسی طرح سے حنش ایک راوی، کئی لوگوں نے کلام کیا ہے، تو 3 وجہوں سے یہ روایت ضعیف ہے۔ اسی طرح سے یہ روایت اس مسئلے میں معتبر نہیں ہے، یعنی اس مسئلے سے اس حدیث کا کوئی تعلق بھی نہیں، کیونکہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت کی تھی، جو آپ کے داماد ہیں اور آپ کے چچا زاد ہیں، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت کی۔ اور جہاں تک وصیت کا معاملہ ہے، ظاہر سی بات ہے
اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وصیت اپنی اولاد کے لیے یا کسی اور کے لیے وصیت کر جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد ایسا ایسا تمہیں کرنا ہے، تو یہ وصیت کا نافذ کرنا اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لہذا یہ اس بات کی دلیل بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو روایت ضعیف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وصیت اگر کی ہے تو وصیت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وصیت جو ہے وہ پوری کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وصیت نہیں کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت نہیں کی، حضرت عمر، عثمان اور دیگر جو صحابہ کرام ہیں انہیں تو وصیت نہیں کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود رہیں، ان کے علاوہ اور دیگر امہات المومنین رہیں، انہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی۔ تو یہ جو ہے مسئلہ صحیح نہیں ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی روایات اس تعلق سے پیش کی جاتی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت 1967 نمبر، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے وقت کہا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اللہ کے نام سے اے اللہ تو قبول فرما لے اس قربانی کو محمد کی جانب سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنی امت کی طرف سے قربانی کی۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے تو امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرے، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ بھئی آپ نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے نا، امت کو اپنی طرف سے قربانی کرنے کا حکم تو نہیں دیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی نا۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ بھی ایک الگ دوسرا مسئلہ ہے، دونوں مسئلے الگ الگ ہیں اور دونوں میں کوئی تعلق نہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی یا صلح امت اولیاء اللہ کی طرف سے قربانی کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔